الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے ان اہل کہف کی بات حق کے ساتھ. بے شک وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر، اور ہم نے ان کو ہدایت میں اور مضبوطی دے دی، اور ان کے دلوں کو صبر اور استقامت پر مضبوط کر دیا. اور جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ہمارے پروردگار وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے. ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی کو بطور الہ. البتہ تحقیق ہم کہیں گے اس وقت بڑی زیادتی والی بات، اور یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. اصحاب کہف کے یہ نوجوان جو اللہ کے برگزیدہ ہستیاں تھیں، اور یہ خوش نصیب نوجوان، انہیں جوانی میں اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب اللہ نے عطا فرمایا. الشاب نشا فی عبادت اللہ فهو فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. جوانی اصل میں اصل موسم ہے اللہ کی ولایت کا، اللہ سے دوستی کرنے کا. فرمایا جو جوانی ہی میں اللہ کی بندگی اور اللہ کا فرما بردار ہو جائے تو اللہ کریم اسے کل قیامت میں اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. شباب، رگوں میں گرم خون، ہڈیوں میں گودا، اور برائیاں قدموں میں آئیں، اور پھر یہ شخص ان برائیوں سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے جوانوں کی بڑی قدردانی فرماتے. تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا شیوہ ہے کہ وہ جوانی میں اللہ کی بندگی کرتے، جوانی کا موسم، اور اللہ تعالیٰ اس عبادت کی قیمت بھی پھر خوب لگاتے. بوڑھے کا سجدہ نصیب ہو جائے غنیمت ہے، اور جوان کا سجدہ بظاہر دیکھنے میں دونوں سجدے ہیں، جیسے ایک من لوہا اور ایک من سونا. بظاہر دیکھنے میں دونوں ہی من ہے، لیکن دونوں کی قیمت میں زمین و آسمان کا فرق. تو کسی کو جوانی میں توبہ مل گئی اور کسی کو بڑھاپے میں توبہ کی توفیق ہو گئی، فرق تو بہت ہے. ہاں، وہ بوڑھا خوش نصیب ہے کہ جس کی جوانی بھی اللہ کی بندگی میں گزری ہو، جس کی جوانی بھی اللہ کی فرما برداری میں گزری ہو، بڑا خوش نصیب ہے. تو یہ نوجوان تھے اور انہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اور ایسے ماحول میں انہیں ایسے حالات ملے کہ اگر زندگی بچاتے ہیں تو ایمان جاتا ہے، اور ایمان بچاتے ہیں تو زندگی جاتی ہے. یہ ایسے حالات میں آ کھڑے ہوئے، اور ایسی سوسائٹی اور ایسا ماحول انہیں ملا کہ اگر زندگی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو انہیں ایمان چھوڑنا پڑتا ہے، مرتد ہونا پڑتا ہے. اور اگر اپنے ایمان اور عقیدے پہ مضبوط رہتے ہیں تو پھر زندگی سے اور زندگی کے لطف اور مزوں سے
اور زندگی کے اسباب و وسائل سے دستبردار ہونا پڑتا. یہ مسلمانوں کی تاریخ میں اس قسم کے حالات آتے رہتے. تو سورہ کہف نے بتایا کہ ایسے موقع پہ کس راستے کا انتخاب کرنا چاہیے. مسلمانوں کی تاریخ میں صدیوں بعد، زمانے بعد اس قسم کے حالات آتے رہیں گے. اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان کے پاس سب سے قیمتی مال وہ ہوگا اور بڑھیا مال وہ ہوگا جو بکریاں لے کر کسی سرسبز وادی میں چلا گیا یا کسی پہاڑ کی کوہوں میں چلا گیا اپنے ایمان کو فتنے سے بچاتے ہوئے. اسی قسم کے احوال مکہ کے بھی تھے کہ وہاں ایمان پہ چلتے ہیں تو زندگی مشکل ہو گئی. اور زندگی کا اسٹیٹس چاہتے ہیں، زندگی کے نقشے چاہتے ہیں تو پھر ایمان دینا پڑتا. تو اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ جگہ تمہارے رہنے کی نہیں ہے، یہاں سے چل پڑو. حالانکہ وہاں زندگی کا نقشہ موجود تھا. انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ دولت چاہیے، پیش کر دیتے ہیں. حسن چاہیے، وہ بھی آپ کی خدمت میں. آپ کو سرداری چاہیے، ہمیں کوئی آپ سے اختلاف نہیں، دے دیں گے آپ کو سرداری بھی. لیکن جس زندگی کی آپ آواز لگا رہے ہیں، جو پورے سوسائٹی اور معاشرے سے الگ ہو کے زندگی کا ایک نیا نقشہ لے کے آئے ہیں، یہ ہمیں برداشت نہیں. تو یہ مسلمانوں پر یہ اس قسم کے احوال آتے رہیں گے. اور خاص طور پہ دجال جب آئے گا، چونکہ اس صورت کا خاص مناسبت ہے دجال سے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے پڑھو اور اس کے مضمون کو سمجھو اور اس پہ مضمون پہ یقین رکھو تاکہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہو گے. اس لیے کہ دجالی دور جو ہے، دجال تو نہیں آیا لیکن دجالیت آ گئی کہ آہستہ آہستہ دنیا کے اسباب و وسائل اس پر دجالی قوتوں کا اختیار بڑھتا چلا جا رہا. زندگی کا نقشہ ان کے ہاتھ میں جا رہا ہے. لیکن اگر آپ اس زندگی کے نقشے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی زندگی سے دستبردار ہونا پڑے گا، ایمان اسلام سے، ورنہ تمہارے لیے اس دنیا میں پھر جگہ نہیں. تو اس دور کی جو انتہا آئے گی وہ دجال کی آئے گی. اب تو لوگ معدنیات نکالتے ہیں نا، آلات سے نکالتے ہیں. اس زمانے میں دجال کے دور میں مادیت اتنی ترقی کر جائے گی کہ اسے آلات کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، صرف اشارہ کرے گا اور زمین سے معدنیات نکلنے لگ جائیں گے. جیسے پہلے لائٹ کھولنے کے لیے بٹن دبانا پڑتا تھا، اب بٹن نہیں دبانا پڑتا، صرف آپ وہاں سے گزر جائیں تو لائٹ خود چل جاتی ہے. پہلے نل کھولنے کے لیے ہاتھ لگانا پڑتا تھا، اب ضرورت نہیں ہے، آپ صرف ہاتھ لگا دیں پانی خود آ جائے گا. اگر 20 سال پہلے کوئی آپ سے کہے تو آپ کہیں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو مادیت اتنی ترقی کرے گی کہ آج اگر ہمیں آلات کے ذریعے معدنیات، سونا چاندی، پیٹرول، گیس آلات سے نکالنا پڑتا ہے تو اس دجال کے زمانے میں اسے ان آلات کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اشاروں سے کر دے گا. کوئی کہہ دے میاں گاڑی بغیر ڈرائیور کی چل رہی ہے. فضا میں ایک جہاز، ڈرون بغیر آدمی کی چل رہا ہے. مادیت اس سے بھی آگے ترقی کرے گی.
اور جب دجال کا پوری زندگی کے نقشے پہ طاقت آ جائے گی، قوت آ جائے گی، اس کے قابو میں آ جائے گی، اور کوئی اس کی ربوبیت کا انکار کرے گا تو اس کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی. اور جب زندگی مشکل ہوگی تو سورہ کہف اس کی رہنمائی کرے گی کہ ہر دور میں اس قسم کے حالات آئے ہیں کہ عقیدہ بچاتے ہیں تو زندگی ہاتھ سے جاتی ہے، زندگی بچاتے ہیں تو ایمان اور عقیدہ ہاتھ سے جاتا ہے. ایسے موقع پہ ایک مسلمان کو کس راستے کا انتخاب کرنا چاہیے؟ یہ سورہ کہف قیامت تک کے لیے روشنی ہے کہ ایک طرف زندگی کے نقشے ہیں اور ایک طرف ایمان ہے. تم کس کا انتخاب کرتے ہو؟ اللہ کی مانو گے، اللہ کی فرما برداری، تو بظاہر تمہیں نظر آئے گا کہ زندگی کی خوشحالیوں سے، دنیا کے عیش و عشرت سے پھر دستبردار ہونا پڑے گا. عام طور پہ اس مادیت کے سامنے بہت جلدی فتنے میں وہ طبقہ متاثر ہوتا ہے جو عیش و عشرت کا عادی ہو، عیش و عشرت کا عادی ہو، لذت پسند ہو، نفس پرست ہو، خواہشات کا خوگر ہو، خواہشات کی زندگی اس کا عادی ہو. اس کے لیے ان سارے نقشوں سے پیچھے ہٹنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. وہ فوراً اس دجال کے سامنے سر ہم تسلیم ہو جائے گا، سر جھکائے گا، مجھے زندگی چاہیے، باقی مرنے کے بعد دیکھا جائے گا. جیسے ہم آج بھی کہتے ہیں نا مسلمان، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا. بات کی بعد میں دیکھی جائے گی. اب دیکھو کہ اب نفع کس میں ہے، اب فائدہ کس میں ہے، اب زندگی کس میں ہے، اب لطف کس میں ہے، اب لذت کس میں ہے. تو نفس پرست، لذت پسند، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والا دجالیت کے اس فتنے کا شکار ہو جاتا ہے. ایک بچہ باہر جا رہا تھا تو مجھ سے مشورہ کرنے لگا. میں نے کہا بیٹے وہاں ماحول ٹھیک نہیں ہے، کیا کرو گے؟ کہا حضرت مجھے بھی پتا ہے ماحول تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن کیا کریں، کیریئر بھی تو سیٹ کرنا ہے نا. کیا کرنا ہے؟ کیریئر بھی تو سیٹ کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، ایمان نہیں بچتا، آئندہ نسلوں کا ایمان نہیں بچتا، اور آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ وہاں جو لوگ گئے ہیں ان کی تیسری چوتھی نسل مسلمان نہیں رہی. لیکن کیا کریں، کیریئر بھی تو سیٹ کرنا ہے نا. تو بتائیے ایسی نسل دجال کا کیا مقابلہ کرے گی؟ وہ تو جو دجال کے آنے سے پہلے ماحول بن رہا ہے وہیں وہ اپنے ایمان سے دستبردار ہے، وہیں وہ اپنے عقیدے سے محروم ہے. تو یہ سورہ کہف روشنی ہے، مینار نور ہے. ان نوجوانوں کا واقعہ مینار نور ہے کہ جب تمہاری زندگی میں یہ حالات آ جائیں کہ ایک طرف زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی اور ایک طرف دنیا کی آسائش، آرائش، آرام، دونوں ساتھ نہیں چل سکتی. ایک طرف زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی جس کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اور دوسری طرف زندگی کا آرام، زندگی کے مزے، زندگی کا لطف، زندگی کا خوشحالی، دونوں ساتھ نہیں چل سکتے. اب تم کس کا انتخاب کرتے ہو؟ تو ان نوجوانوں نے زندگی کے مقصد کا انتخاب کیا اور زندگی کے نقشوں سے منہ پھیر لیا. اور یہ اللہ کے ہاں اتنے قیمتی ہوئے،
سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 300 سال تک سلا دیا. اور یہ ان کا سونا ان کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن گیا. یہ ان کی زندگی کی حفاظت کا ذریعہ بن گیا. لیکن اتنا بھی نہیں، اس سے بھی آگے. جب یہ نیند سے اٹھے، سوئے تو ان کا اپنا ایمان بچ گیا، جب جاگے تو دنیا والوں کا ایمان بچ گیا. کہ جو لوگ انکار کر رہے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، جو لوگ انکار کر رہے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو ان کا اتنے لمبے عرصے بعد جاگنا پیغام تھا کہ جو اللہ 300 سال کے بعد بیدار کر سکتا ہے وہ زندہ بھی کر سکتا ہے. ان کا سونا اپنی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن گیا، اور ان کا جاگنا لوگوں کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن گیا. دنیا میں سب سے خوش نصیب آدمی وہ ہے جس کی زندگی اور موت لوگوں کی دین کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے. اور یہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہوتے جن کی زندگی اور موت دنیا کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنتی. دنیا میں سب سے خوش نصیب آدمی وہ ہے کہ جس کی زندگی اور موت لوگوں کی دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے. کچھ لوگ دنیا سے جا رہے ہوتے لیکن وہ لاکھوں لوگوں کا ایمان بچا دیتے. لوگ قرآن پڑھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، لوگ مسلمانوں کی زندگی پڑھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، لوگ مسلمانوں کی تاریخ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اس کی وہ شہادت کئی لوگوں کے لیے اسلام میں آنے کا ذریعہ بن گئی. تو جس کا جینا بھی دین کی حفاظت کا ذریعہ، جس کا مرنا بھی دین کی حفاظت کا ذریعہ. اسی طرح میرے عزیزو، اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دے رکھی ہیں، جوانی، صحت، عزت، مال، جس قدر اس سے دین محفوظ رہے گا اتنی ہی آپ کی یہ نعمتیں اللہ کے ہاں قیمتی کھلائیں گی. اتنی ہی آپ کی یہ نعمتیں اللہ کے ہاں قیمتی کھلائیں گی. آپ کی جوانی، آپ کی صحت، آپ کی عزت، آپ کا مال، آپ کی زندگی جس قدر پاکیزہ ہوگی، اس پاکیزگی سے اتنی ہی خیر پھیلے گی. اور سب سے بڑی خیر ہے اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا دین محفوظ ہو، لوگوں کا ایمان محفوظ ہو. یہ سب سے بڑی خیر ہے اس دنیا میں. تو ان نوجوانوں کی زندگیاں جوانی سے پاکیزہ ہو گئیں. پاک زندگیاں، پاکیزہ جوانیاں، پاکیزہ جوانیاں، اور پاکیزہ زندگیوں میں اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت. تو ان کا جونا جاگنا لوگوں کے دین کی حفاظت کا ذریعہ بن گیا. تو اللہ کریم کہہ رہے یہ چند نوجوان ہیں، ہم آپ کو ان کی خبر سے صحیح صحیح آگاہ کرتے ہیں کہ یہ اپنے رب پر ایمان لے آئے، اور ہم نے ان کی ہدایت میں مزید مضبوطی پیدا کر دی اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. وقت کا بادشاہ ظالم تھا، اس نے دربار میں اسے بلایا. جب ان کی رائے حق کی خبریں معاشرے میں پھیلنے لگی کہ یہ حکمرانوں کو معبود نہیں مانتا، رب نہیں مانتا، یہ ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے ایک نئی زندگی کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. تو انہیں گرفتار کر کے بادشاہ کے دربار میں لایا گیا. تو قرآن کہتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. پتہ ہے یہاں قتل بھی ہو سکتے، موت بھی سامنے ہے،
بڑے سے بڑی مصیبت اس سے بھی دوچار ہونا پڑے گا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے دل بڑے مضبوط کر دیے۔ اس ظالم جابر کے سامنے بھی کلمہ حق کہا اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اور کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ دائیں بائیں کے لوگوں نے کہا زندگی کا نقشہ، زندگی کا مستقبل اپنے ہاتھوں سے ان عہدوں اور منصبوں پر کیوں کلہاڑی مار رہے ہو؟ تمہارے بڑے سرکاری بڑے عہدوں اور منصب پر ہیں، اگلا دور تمہارا ہے، تم یہ کس رخ پہ چل پڑے ہو؟ معاش کا کیا ہوگا؟ معیشت کا کیا ہوگا؟ زندگی کیسے گزرے گی؟ ان نوجوانوں نے کہا جو زمین و آسمان کی مخلوق کو پالتا ہے وہ ہمیں بھی پال لے گا۔ ہے بڑا مشکل فیصلہ، اس لیے کہ آج اس دجالیت کے زمانے میں لوگوں کا ایمان یہ معیشت ہی تو خراب کر رہی ہے۔ معاش کے لیے کہاں چلے گئے جہاں ایمان چلا گیا، جہاں ان کی اولادوں کا ایمان چلا گیا، جہاں ان کی نسلوں کا ایمان چلا گیا، وجہ کیا بنی؟ معاش۔ تو ان نوجوانوں نے کہا وہ جو سب کو کھلاتا ہے وہ ہمیں بھی کھلائے گا۔ چٹان کے اندر کیڑا ہے تو اسے کون کھلاتا ہے؟ گھونسلے سے پرندہ نکلتا ہے تو اسے کون کھلاتا ہے؟ تم اماں کے پیٹ میں تھے، اندھیرا بھی تھا، رحم کی جھلی بھی تھی، اس کے اندر کس نے کھلایا؟ اور یہ سبق ایسا ہے اگر یاد ہو جائے، یہ سبق ایسا ہے اگر یاد ہو جائے تو فتنے کے دور کے اندر اپنی ایمان کی حفاظت آسان ہو جائے۔ اور یہ سبق اللہ نے یاد بھی بہت کروایا۔ ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، سب سے پہلے یہ سبق پڑھایا گیا۔ ہم دنیا میں نہیں آئے، سب سے پہلے یہ سبق پڑھایا گیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ یہ دنیا میں نہیں ہے، دنیا میں آنے سے پہلے یہ سبق پڑھایا گیا۔ اور پھر جب قرآن آیا تو قرآن کی پہلی آیت میں بھی یہی سبق، اقرأ بسم ربک الذی، تعلیم حاصل کرو جس میں اپنے پالنے والے کی پہچان حاصل کرو۔ آج اس تعلیم میں جاننے والے کی پالنے والے کی پہچان نہیں ہے تو بھی تو یہ خائن بنتا ہے، کرپشن کرتا ہے، لٹیرا بنتا ہے، اسے لوٹنے کے طریقے آ جاتے ہیں۔ فرمایا تو اپنی اس تعلیم میں اپنے پالنے والے کی پہچان پیدا کر، پالتا کون ہے تجھے؟ اور جب سورت ہر نماز میں جو پڑھی جاتی ہے اس میں بھی یہی سبق ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور جب قرآن مجید مکمل ہو رہا ہے تب بھی یہی سبق ہے، قل اعوذ برب الناس۔ اور پورے قرآن کا یہ درمیان ہے، یہاں بھی نوجوان کہہ رہے ربنا رب السماوات والارض، اس لیے کہ جب بھی کسی دجالی کرندے کے ہاتھ میں دنیا کے اسباب پر اسے قدرت حاصل ہو جاتی ہے، کسی دجالی کرندے کے ہاتھ میں دنیا کے معاش کی اسباب و وسائل اس کے اختیار میں آتے ہیں تو دنیا کا فرعون بن جاتا اور کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ کیونکہ اس کے پاس معاشی اسباب و وسائل بھی اختیار تھا تو کہتا رب میں ہوں۔ فرعون نے یوں کہا۔ آج بھی دنیا میں جن کے ہاتھ میں معاشی اسباب ہیں اور ان کو اس پہ اختیار ہے، وہ بھی چھوٹے چھوٹے فرعون بنے بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ ہوگا جو میں چاہوں گا، ورنہ تمہاری زندگی کا ناطقہ بند کر دوں گا۔ میں
چھوٹے چھوٹے فرعون، لیکن ان فرعونوں کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے اور ان سے کوئی بے خوف ہو سکتا ہے، ان سے کوئی بے خوف ہو سکتا ہے، کوئی اپنی ایمانی زندگی پہ استقامت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے تو وہ وہی ہے جو کہے ربنا رب السماوات والارض، جو ساری مخلوق کو پالتی ہے، میرا اور رب سے تعلق ہے، وہ مجھے بھی پال لے گا، وہ مجھے بھی پال لے گا۔ تو یہی دجالی ماحول اور فضا اور دجالی تہذیب میں اور دجالی ماحول میں یہی بنیادی سبق ہے کہ اپنے پالنے والے کی پہچان نصیب ہو جائے، جس کے ہاتھ میں معاش اور معیشت کے سارے اختیارات ہیں، اس پہ اعتماد اور یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ سبق اور اس سبق پہ صحیح یقین عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد